अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एक बहुत ही बड़े साइबर स्कैम के मुतालिक कि जो पाकिस्तानियों के साथ किया गया है, और इस फ्रॉड के नतीजे में बहुत सारे पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी वो डूब चुकी है। इस फ्रॉड के नतीजे में कहा जा रहा है कि 18 अरब रुपए का जो है वो चूना लगाया गया है पाकिस्तानियों को। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की या डिजिटल करेंसी के, जिसमें बहुत से पाकिस्तानियों ने अपना रुपया लगाया, और अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जिस एप्लीकेशंस के थ्रू इन्होंने वो रुपया लगाया था वो एप्लीकेशन जो है वो बंद हो चुकी है। दिसंबर में हुआ ये है कि ऐसी कोई 11 एप्लीकेशंस थी जो डिजिटल करेंसी में ट्रेड कर रही थी, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रही थी, और वो अचानक से बंद हो गई हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तानियों के 18 अरब रुपए जो हैं वो डूब चुके हैं। और FIA ने इस बात का नोटिस लिया है। अब देखते हैं कि होता क्या है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या कोई ऐसी कोई नवीद उनको कोई खुशखबरी मिलेगी कि उनकी जो डूबी हुई रकम है वो दोबारा वो क्लेम कर सकें, रिकवर कर सकें। भाई बात यह है कि एक ही चीज़ है कि अगर जिस कंपनी के लिए कहा जा रहा है कि ये जो 11 एप्लीकेशंस थी वो लिंक थी एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है बाइनांस, उसके साथ ये लिंक थी। अगर ग्लोबल एक्सचेंज कंपनी जो है जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है बाइनांस, अगर वो इन एप्लीकेशंस को ऑन करती है और वो मानती है कि ये एप्लीकेशंस जो थी वो उसके साथ लिंक थी और उनके बिहाफ पे काम कर रही थी, फिर तो एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि वो पाकिस्तानी जो हैं वो अपने डूबी हुई जो रकम है उसे क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो चांस। भाई बात यह है कि हमारे जो लोग हैं ना वो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं और बग़ैर सोचे समझे किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो डिजिटल करेंसी जो है इसका एक बूम आया और डिजिटल करेंसी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, और उनको लालच दिया जा रहा था कि वो अचानक से रातों रात और बहुत जल्दी मलिक रियाज या बिल गेट्स बन जाएंगे। तो लिहाजा हमारे यहाँ तो ये एक ट्रेंड है कि हम रातों रात जो है वो करोड़पति या अरबपति बनना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा लालच था जो उनको दिया गया कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिलियनियर बन जाएंगे, मिलीनियर बन जाएंगे। और इसके अलावा एक और लालच भी दिया गया इन एप्लीकेशंस में कि अगर आप दूसरे इन्वेस्टर्स लेके आते हैं तो आपको कमीशन के मद में भी बहुत भारी रकूम जो है वो दी जाएंगी। तो ये भी एक लालच था जो इन डिफरेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो कंपनीज जो है जो इसमें डील करती हैं उन्होंने लोगों को दिया। अब हुआ क्या है कि ये लोगों ने जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, और जब लोगों को ये पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो स्काईरॉकेट कर रही है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया। आपको पता है ये जैसे आम मार्केट में जो है जैसे डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन होता है। अगर डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस बढ़ जाती है, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो प्राइस कम हो जाती है। ठीक उसी तरह ही ये बिटकॉइन जो डिजिटल करेंसी है इसी का मामला है। अब लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट तो कर ली, मगर बहुत से लोग जो हैं वो इस डिजिटल करेंसी के मुतालिक जानते ही नहीं थे। एक रिसर्च के मुताबिक 1 आउट ऑफ 10 ऐसे लोग जो डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हाउ डज दिस डिजिटल करेंसी ऑपरेट। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट इन डिजिटल करेंसी कि ये डिजिटल करेंसी ऑपरेट किस तरह की जाती है। आइए मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ डिजिटल करेंसी के मुतालिक। 3 टर्म्स हैं जिसके मुतालिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये
پہلی چیز بٹ کوائن میں لوگوں نے بہت سارا پیسہ لگایا. بٹ کوائن ہے کیا؟ بٹ کوائن جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی کا نام ہے, اور یہ جو ہے یہ کوئی ٹینجیبل فارم میں نہیں ہوتی, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو الیکٹرانکلی ایگزسٹ کرتی ہے, ورچولی ایگزسٹ کرتی ہے. اٹس جسٹ لائک اے کمپیوٹر کوڈ, اور کوئی چیز نہیں ہے. تو بٹ کوائن جو ہے یہ کیا, یہ ایک کمپیوٹر کوڈ کا نام آپ سمجھ لیں, یہ کمپیوٹر کوڈ ہی ہے جسے کہا گیا کرنسی ہے, اور اس کرنسی کو نام دیا گیا ہے بٹ کوائن کا. اچھا, دوسری چیز جو ہے, دوسرا ٹرم جو ہے جو آپ کو جو ہے وہ ضرور آپ کو اس کے متعلق آگاہی ہونا چاہیے, وہ یہ کرپٹو کرنسی. کرپٹو کرنسی کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی از سمپلی اے میڈیم آف ایکسچینج ہے, اور اس میں اس کو کرپٹو کرنسی کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہوتی ہے اور پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, اور انکرپٹڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پروٹیکٹڈ. تو کرپٹو کرنسی کا مطلب ہے کہ ایسی ڈیٹا جو ہے وہ جو کہ پروٹیکٹڈ ہو. اور تیسرا ٹرم استعمال کیا جاتا ہے اس پروسیس میں, وہ ٹرم ہے بلاک چین. بلاک چین کیا ہے؟ بلاک چین وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واسٹ نیٹ ورک آف کمپیوٹرز جو انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور جس کے تھرو یہ ٹرانزیکشنز جو ہے ان کرپٹو کرنسیز وہ کی جاتی ہیں. اب دیکھیے, اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے میں ضرور انفارمیشن ہونی چاہیے. اب بہت سے لوگ جنہوں نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یا ڈیجیٹل کرنسی یہ آپریٹ کس طرح کی جاتی ہے. بس لوگوں کے جھانسوں میں وہ آ گئے, اور اپنی جو ہے وہ بڑی محنت سے کمائی ہوئی رقم جو ہے وہ انہوں نے خرچ کر دی, اور وہ بھی ایک ایسی کرنسی میں کہ جس کا کوئی ٹینجیبل وجود ہی نہیں. یہ سچویشن کو دیکھ کر مجھے منیر نیازی کا ایک قطعہ یاد آ رہا ہے جو میں ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. کہ یہ قطعہ میں نے کافی ٹائم پرانا جو ہے نا وہ پڑھا تھا, تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے نا اس کے متعلق یہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے. وہ فرماتے ہیں, ہوا جب چلی پھڑ پھڑا کر اڑے, ہوا جب چلی پھڑ پھڑا کر اڑے, پرندے پرانے محلات کے, نہ تو ہے کہیں اور نہ میں ہوں کہیں, یہ سب سلسلے ہیں خیالات کے. تو یہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یہ ساری یہ ایبسٹریکٹ ٹرانزیکشنز ہیں, یہ خیالی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, کیونکہ یہ کرنسی جس طرح پیپر کرنسی ہوتی ہے وہ تو ٹینجیبل فارم میں ہوتی ہے. پیپر کرنسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر پلاسٹک کرنسی آئی, مطلب کہ اے ٹی ایم کارڈز آئے اور ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز آئے, وہ بھی ٹینجیبل فارم میں ہوتے ہیں. مگر یہ جب کرنسی جو ہے آئی ہے یہ ورچولی ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ کو کیا ڈیجیٹل جو ہے وہ والٹس دیے جاتے ہیں, والیٹس ہوتے ہیں آپ کے ڈیجیٹل. آپ کو یہ سمجھے کہ وہ ڈیجیٹل بٹوا دیا جاتا ہے, اور اس میں آپ کو کیا وہ بس وہ کوڈ کے ذریعے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے رقوم جو ہیں وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں, بس یہ چیز ہے. تو یہ خیالی سی دنیا لگتی ہے. اچھا, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب آپ انویسٹ کرتے ہیں کسی بھی بزنس میں, اس کے متعلق جو ہے آپ ریسرچ ضرور کریں, تحقیق ضرور کریں کہ آپ اگر اس کاروبار میں انویسٹ کریں گے تو کہیں آپ کی رقم ڈوبے گی تو نہیں. اب دیکھیے, یہ بٹ کوائن جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آج تک پتہ نہیں لگ سکا کہ اس کا خالق کون ہے, اس کا کریٹر کون ہے, کس نے بٹ کوائن جو ہے وہ ایجاد کی ہے, یہ کرنسی جو ہے اس کا خالق کون ہے. یہ کرنسی جو کہ 2009 سے گردش میں ہے, مگر آج تک اس کے خالق کا ہی پتہ نہیں لگ سکا. یہ بھی آج تک ایک مسٹری ہے کہ اس کا خالق کون ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جن کا نام ہے ستوشی ناکاموٹو, کہا جاتا ہے کہ یہ بٹ کوائن کے جو ہیں یہ کریٹر ہیں. مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, جب ان سے رابطہ کیا گیا, ان سے دریافت کیا گیا ہے کہ آپ بٹ کوائن کے متعلق کیا کہتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا I have nothing to do with Bitcoin,
مجھے پتہ ہی نہیں بٹ کوائن کیا ہے اور میں بٹ کوائن کا خالق ہرگز نہیں ہوں، میں نے بٹ کوائن کرنسی نہیں بنائی۔ تو تحقیق ضرور کر لیا کریں۔ اب کسی بھی بزنس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے متعلق ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس میں دیکھیے آپ ڈیجیٹل کرنسی میں جب انویسٹ کرتے ہیں نا تو اس میں کچھ ایسے پرابلمز بھی ہیں جن کے متعلق آپ کو آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک پرابلم جو ہے اس کا یہ ہے کہ جب آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں، ڈیجیٹل کرنسی میں آپ انویسٹ کرتے ہیں اور کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو سچ ٹرانزیکشنز آر irreversible۔ ایسی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک دفعہ جو ٹرانزیکشن کی بس آپ اسے ریٹریو نہیں کر سکتے۔ پہلی خامی جو ہے وہ اس بٹ کوائن اور اس جیسی دوسری جو کرنسی جو ہیں ان کے متعلق یہی ہے کہ پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل کرنسی میں آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو سچ ٹرانزیکشنز آر irreversible۔ اور دوسری چیز کیا، یہ ایکسٹریملی volatile ہے، پتہ نہیں لگتا کہ کب جو ہے وہ اس کی پرائسز جو ہیں وہ اسکائی راکٹ کر جائیں اور کب جو ہے یہ فال ڈاؤن ہو جائیں۔ جیسے کہ 4 اپریل کو 1 بٹ کوائن جو ہے وہ ایکویلنٹ تھا $63,000 کا، اور وہی بٹ کوائن 1 بٹ کوائن 24 اپریل کو وہ پہنچ گیا $50,000 تک۔ 1 بٹ کوائن ایکویلنٹ ٹو $50,000۔ یہ ایکسٹریملی وولیٹائل کرنسی ہے، تو کبھی یہ جو ہے بہت جلدی جو ہے اوپر چلی جاتی ہے اور پھر اس سے زیادہ ہی جلدی جو ہے یہ نیچے بھی گر جاتی ہے۔ تو ایسی کرنسی میں انویسٹ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں، سمجھ لیں، پھر انویسٹ کیا کریں۔ اور تیسری چیز سیکیورٹی کا تو بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیے آپ کو جب آپ اس کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں آپ کو ڈیجیٹل والیٹس دیے جاتے ہیں، تو وہ کس پہ آپریٹ کرتے ہیں؟ یا تو آپ کے موبائل فون پہ یا کمپیوٹرز پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں بہت ہی بڑے ایکسپرٹ ہیکرز ہیں، جو بڑے بڑے بینکس جو ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی بہت ہی ٹائٹ ہوتی ہے اور ہائیلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ان بینکوں کے اکاؤنٹس بھی ہیک کر لیے جاتے ہیں۔ تو ایک سیکیورٹی رسک بھی انوالو ہے کہ جب آپ کے جو اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی ہیک ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ڈیجیٹل کرنسی سے ریلیٹڈ جو آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو آپ کو ڈیجیٹل والیٹس ملتے ہیں، تو دے کین ایزیلی بی ہیکڈ۔ تو آخر میں یہی بات کہوں گا کہ جس طرح اب ان پاکستانیوں کی کہ جن کی رقم ابھی تک ڈوب چکی ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں کہ ویدر کہ وہ ریکور بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، تو آپ ان سے سبق سیکھیے۔ آئندہ کوئی بھی ایسا کاروبار کہ جس کے بارے میں آپ تحقیق نہ کر لیں اور جس کے بارے میں آپ 100% شور نہ ہو جائے کہ یہ بالکل ٹھیک کاروبار ہے اور اس میں کوئی فراڈ کا عنصر موجود نہیں، تو تحقیق کرنے کے بعد ہی آپ اپنا انتہائی محنت سے کمایا ہوا پیسہ لگائیں، ادروائز جو ہے آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔